علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو برادران یعنی آپ کے دو بھائیوں کا ذکر خیر کریں گے، جن کو رب تبارک و تعالی نے علوم و عرفان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاگردی اختیار کرنے اور امام اہل سنت سے خصوصی فیض پانے کا موقع عطا فرمایا، اور علمی دنیا میں ان کی بھی اپنی خدمات ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحقیقات ہیں، آپ کی کتب، آپ کے رسائل، آپ کے فتاوی جات اور ان کی اشاعت اور رضویات سے متعلق جو ایک خوبصورت گنجینہ ہمارے درمیان موجود ہے اعلیٰ حضرت کے تحریری کام اور لٹریچر کی صورت میں، تو ان کے ہم تک پہنچنے میں بھی ان دو بزرگوں کی خدمات شامل ہیں۔ ان دونوں کا مختصر انداز میں ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محقق اور مفتی تھے، بلکہ علم عقیدہ کے علماء کے گویا کہ سرخیل اور امام تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ رئیس المتکلمین کا ٹائٹل لگتا ہے کہ متکلمین یعنی علم کلام، علم عقیدہ کے ماہرین علماء کے سرخیل اور سردار۔ تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خود بھی بہت بڑے مفتی تھے، آپ کے والد گرامی بھی مفتی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ صاحبزادیوں کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑے صاحبزادے اور شہزادے کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور دوسرے صاحبزادے تاجدار فکر و فن، شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رضا خان، اور تیسرے صاحبزادے مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادوں کے نام ہیں۔ امام اہل سنت کا ذکر خیر تو ہم اپنے اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کئی ایپیسوڈز میں کر چکے ہیں، اور ان کی سیرت کے حوالے سے کئی گوشوں کو الحمدللہ کتابی صورت میں بھی ظاہر کیا گیا اور علماء کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ہم خصوصیت کے ساتھ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادوں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دونوں بھائیوں کا تعارف اور ذکر خیر سنیں گے۔ تو امام اہل سنت کے جو بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی ہیں، ان کا ہم تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن رضا خان ہے، آپ کے والد گرامی کا نام نقی علی خان، اور ان کے والد کا نام مولانا رضا علی خان، اور ان کے والد کا نام مولانا محمد کاظم علی خان ہے۔ یہ امام اہل سنت ہی کا شجرہ ہے، کیونکہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی ہیں۔ تاجدار فکر و فن، شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 22 ربیع الاول 1276 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 1859 عیسوی کو بریلی کے محلہ سوداگرہ میں ہوئی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب شعور کی منزلوں کو طے کیا تو آپ کی دینی اور ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصوصی توجہ فرمائی، اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا، پھر اپنے برادر اکبر یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی طور پر شاگرد بن کر آپ سے فیوز و برکات حاصل کیے، اور علوم دینیہ میں کمال اور مہارت کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد اور تلمیذ بن کر آپ کے ساتھ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی طور پر تربیت فرمائی، اور علم کے، فضیلت کے اور برکت کے درجات طے کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بنیادی طور پر جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان اور آپ کے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، اور دیگر علوم و فنون کے ساتھ بالخصوص مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فن شاعری سے شغف تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے نعت گوئی کی صنعت کو
اختیار فرمایا اور آپ نے درجنوں کلام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی اور ثنا میں تحریر فرمائے، اور مختلف اسلامی مضامین کو بھی آپ نے اشعار کی صورت میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی دیوان موجود ہیں۔ تو نعت گوئی کے حوالے سے نعت لکھنے کا جو ایک طریقہ ہے اور اس کے جو شرعی اصول اور تقاضے ہیں، ان کی تربیت بھی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حاصل کی۔ پھر اس فن شاعری میں مزید نکھار کے لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے بہت بڑے شاعر جن کو بلبل ہندوستان کہا جاتا ہے، حضرت داغ دہلوی، ان کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت داغ دہلوی اس وقت کے بہت عظیم شاعر تھے اور اردو زبان میں شاعری کے حوالے سے داغ دہلوی کو گویا کہ امامت کا درجہ حاصل تھا۔ مولانا حسن رضا خان اور حضرت داغ دہلوی کا استاد اور شاگرد والا بھی رشتہ تھا اور ساتھ میں ایک دوستانہ بھی تھا۔ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری میں نکھار کے لیے امام اہل سنت کی تربیت کے بعد حضرت داغ دہلوی سے تعلیم حاصل کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ داغ دہلوی کے شاگرد شہنشاہ سخن، امام فکر و فن، استاذ زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے، بریلی میں گویا کہ اس فن کی بادشاہت آپ کے نام تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری سے بڑے مطمئن تھے، کیونکہ امام اہل سنت نے ان کی خاص طور پر تربیت فرمائی تھی کہ شاعری کی صنعت اور اس کی قیودات اور اس کے اصولوں کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھنا ہے اور نعت گوئی کے جو شرعی آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مقام پر ذکر فرماتے ہیں کہ مولانا کافی، یہ بھی اپنے وقت کے بہت عظیم شاعر تھے، مولانا کافی اور حسن میاں مرحوم کا کلام اول سے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ویوز دے رہے ہیں کہ مولانا کافی اور حسن میاں یعنی حسن رضا خان کا کلام ابتدا سے انتہا تک شریعت کے دائرے میں ہے، یعنی شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو یعنی مولانا حسن کو میں نے نعت گوئی کے اصول بتا دیے تھے، ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ ہمیشہ کلام اسی معیار اعتدال پر صادر ہوتا، جہاں شبہ ہوتا مجھ سے دریافت کر لیتے۔ ہندی نعت گویوں میں ان دو کا کلام ایسا ہے، باقی دیکھا گیا ہے کہ اکثر قدم ڈگمگا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاجدار فکر و فن، شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ویسے تو شاعری کی دنیا میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے بھی آراستہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خصوصی ان کو تربیت اور فیضان حاصل تھا، اس لیے آپ نے کئی علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1 درجن سے زائد کتابیں آپ کی علمیت پر، آپ کی فقاہت پر اور دین کے مختلف علوم میں آپ کی نظر پر گویا کہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ، تاریخ، منطق، حکمت، اسماء الرجال، رد اور مناظرے کے علوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور واقفیت رکھتے تھے۔ شہنشاہ سخن، استاد زمن، تاجدار فکر و فن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، جن کا نام مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ مہریرہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی کے مرید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک صاحبزادے کا نام حسین رضا تھا، ایک کا نام حسنین رضا تھا اور ایک فاروق رضا۔ لیکن فاروق رضا خان کے علاوہ جو دیگر صاحبزادے ہیں حسین اور حسنین، ان کی نسلیں خوب چلی اور ان کی نسلوں میں بھی کئی علماء پیدا ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بڑی معاونت فرماتے تھے، چونکہ امام اہل سنت تصنیفی کام کیا کرتے تھے، فتاوی جات لکھا کرتے تھے، دینی مشاغل میں مصروف رہا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو گھریلو معاملات ہوتے معاشی حوالے سے اور آپ کی جو زمینداری کا معاملہ تھا، ان تمام معاملات کو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھتے، تاکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بالکل ان فکروں سے آزاد ہو کر دین کی خدمت کر سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو تحقیقات ہم تک پہنچی ہیں اور فیض اعلیٰ حضرت سے دنیا جو آج مستفیض ہو رہی ہے، تو اس میں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانیوں اور کوششوں اور خدمات کا بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو صاحب قلم عالم دین بنایا تھا۔
آپ نے نثر میں بھی کئی کتابیں لکھی اور نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بھی آپ نے کئی دیوان تحریر فرمائے۔ چنانچہ آپ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نثری رسائل، یعنی مختلف مضامین پر جو آپ نے کتابیں اور رسائل تحریر کیے، ان کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے، جن میں ایک مشہور کتاب ہے آئینہ قیامت، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہوئی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، جس میں کربلا کے واقعات کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظم سے متعلق بھی کئی دیوان موجود ہیں، اس میں غزلیں بھی ہیں اور نعتیہ کلام بھی شامل ہیں۔ آپ کا ایک دیوان بڑا مشہور ہے ذوق نعت، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے بڑے خوبصورت انداز میں جاری بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیوان ہے سمسام حسن، اور آپ کا ایک اور دیوان ہے کندے پارسی۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فن شاعری میں اگر کمال درجے کی مہارت کو دیکھنا ہو تو آپ کا ایک اور دیوان ہے ثمر فصاحت، جس میں آپ نے مختلف مضامین پر اشعار تحریر کیے ہیں، اور ان تمام دیوانوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے جو کہ کلیات حسن کے نام سے مشہور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاجدار فکر و فن، شہنشاہ سخن، استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 22 رمضان المبارک 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں تقریباً 50 سال 6 ماہ کی عمر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے برادر اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فکر و فن اور ان کے عشق رسول کا صدقہ رب تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیسرے اور سب سے چھوٹے صاحبزادے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے دوسرے اور چھوٹے بھائی جان، جن کا نام مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اگرچہ ان کا اتنا تعارف نہیں کروایا جاتا اور گویا کہ یہ گمنامی کی حالت ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے، کیونکہ بہت کم عمری میں، نوجوانی کی عمر ہی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، لیکن چونکہ امام علیہ سنت کی خاص تربیت میں رہنے کا ان کو شرف حاصل ہوا اور امام علیہ سنت کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خصوصی تربیت یافتہ افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی سیرت بھی علمی اعتبار سے بڑی زرخیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنا عرصہ اس دنیا کو نوازا، اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی خوب خدمت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، اور علمی مشاغل میں بھی امام علیہ سنت کا ساتھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد رضا خان ہے، لیکن آپ کو عرف میں ننھے میاں کہا جاتا تھا، یعنی ننھے میاں کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ یہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کروائی۔ اس اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سر فہرست آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جب مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 4 سال تھی، یعنی بہت چھوٹی عمر تھی، اسی وقت آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو آپ کے برادر اکبر تھے، انہوں نے بالکل والد کی طرح آپ کو اپنی شفقتوں سے نوازا، اور مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل طور پر علمی تربیت خود اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمائی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شاگردوں میں آپ کے اس چھوٹے بھائی ننھے میاں یعنی کہ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی صحبت بابرکت سے فیض لیتے ہوئے مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی۔ کئی علوم پر آپ کو ایک کمال درجے کی مہارت حاصل تھی، لیکن بالخصوص علم میراث، علم وراثت، جس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، جس میں ترکے اور وراثت کے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ انتہائی اہم علم ہے اور علماء کرام اس کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ روایات میں اس علم کو آدھا علم کہا گیا ہے، علم وراثت، علم الفرائض۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ویسے تو مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی علوم میں تربیت فرمائی تھی، لیکن بالخصوص علم الفرائض میں مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے علماء میں ایک برتری رکھتے تھے، گویا کہ اس علم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، گویا کہ امامت کا درجہ حاصل تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ انداز تھا کہ روزانہ
عصر کی نماز کے بعد امام اہل سنت اپنے شاگردوں، اپنے تلامذہ اور خلفاء کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور مختلف موضوعات پر جو خطوط ہوتے تو امام اہل سنت ان کے جوابات لکھوایا کرتے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ ان خطوط میں جو علم وراثت اور ترکے کے حوالے سے سوالات ہوتے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے چھوٹے بھائی ننھے میاں یعنی کہ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ خطوط سپرد فرماتے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی رہنمائی لیتے ہوئے مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وراثت کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ یعنی مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم میراث میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی جلیل القدر ہستی ان پر اعتماد کرتی اور اعلیٰ حضرت سے جو سوال ہوتے وراثت کے حوالے سے تو ان میں سے کئی سوالات کو امام اہل سنت ان کی طرف بڑھایا کرتے اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کی تصدیق فرمایا کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی جان مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب شادی خانہ آبادی ہوئی تو اس موقع پر آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی صورت میں آپ کا ایک صحرا لکھا، یعنی کہ گویا کہ ایک کلام لکھا کہ جس میں دعائیہ کلمات موجود تھے۔ یہ ایک بھائی کی اپنے بھائی سے محبت تھی اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر مسرت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ان کے لیے دعائیہ کلمات تحریر کر رہا ہوں۔ بڑے خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی جان محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صحرا لکھا، جو کہ تاجدار فکر و فن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیوان ثمر فصاحت میں موجود ہے۔ یعنی ثمر فصاحت میں وہ اشعار اور وہ پورا کلام موجود ہے جو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کے موقع پر تحریر کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین شباب یعنی کہ جوانی کے عالم ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی لیے آپ کی صرف ایک صاحبزادی تھی، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا لیکن کم عمر ہی میں آپ کا دنیا سے وصال ہوا، لہٰذا صرف آپ کی ایک ہی صاحبزادی تھی جن کا نکاح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، اور مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس بھتیجے یعنی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی شفقتیں فرماتے تھے۔ تو گویا کہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس چھوٹے چچا مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے بھتیجے بھی تھے اور پھر آپ کے داماد بھی بنے۔ پھر مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس صاحبزادی سے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس صاحبزادی سے تقریباً 7 بیٹیاں عطا فرمائیں اور ایک صاحبزادہ عطا فرمایا، لیکن مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے تھے جن کا نام انوار رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، یہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات کو دیکھا جائے تو ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ ان دونوں حضرات نے اپنے بڑے بھائی جان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا اور علمی خدمات اور مشاغل میں بھی شریک رہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو خانگی معاملات تھے، آپ کی گھریلو جو مصروفیات اور ذمہ داریاں تھیں اور زمینداری کے جو معاملات تھے، جاگیر کے جو معاملات تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ان تمام فکروں سے گویا کہ آزاد کر کے ان دونوں بزرگوں نے ان تمام خدمات کو سر انجام دیا، اور اس طرح پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ساری توجہ علوم دینیہ کی خدمت، تحقیقات، فتاوی نویسی اور رسائل کی تصنیف میں صرف کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو تحقیقات، رسائل، فتاوی ہم تک پہنچے ہیں، تو ان کے پہنچنے میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو علمی حوالے سے، دینی حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہو، تو ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور اسے ذہنی طور پر بالکل مطمئن اور آزاد رکھ کر دین کی خدمت کے لیے گویا کہ اس کو وقف کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے بھائی جان ہیں اور مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیسرے اور چھوٹے صاحبزادے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے علم کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا، علم میں کمال درجے کی مہارت بھی عطا فرمائی، اور عمل کے اعتبار سے بھی رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے شاندار اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ
گویا کہ جوانی کے عالم ہی میں ایک صوفی بزرگ تھے اور فرائض و واجبات کی پابندی کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ چنانچہ مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب رہنے والے جو افراد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ علمی مشاغل اور دیگر مصروفیات کے باوجود مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ صوم و صلات کے، نماز روزے کے اور نماز کی جماعت کے بڑے پابند تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ جب مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ پر کوئی نماز یا کوئی روزہ قضا باقی نہ تھا، یعنی کہ آپ صاحب ترتیب تھے۔ جب سے آپ بالغ ہوئے، سن شعور پر پہنچے، اس وقت سے لے کر وصال فرمانے تک کوئی ایک نماز یا ایک روزہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قضا نہ ہوا۔ تمام نمازوں کی اور تمام روزوں کی ادائیگی کے ساتھ ہی مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادات، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی کے عالم ہی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آبائی قبرستان ہی میں مدفون ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین کے بعد آپ کے بھتیجے یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا مزار تعمیر کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان دونوں کے بھائی جان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزارات پر اپنی خصوصی رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تینوں بزرگوں کے علوم اور فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ خاندان اعلیٰ حضرت پر رب تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور امام علیہ سنت کو جو عشق رسول رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، جو کہ آپ کی اولاد میں بھی نظر آتا ہے، آپ کے بھائیوں میں بھی نظر آتا ہے اور آج تک آپ کے خاندان میں نظر آتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کا حصہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔